السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں سبق نمبر 13 کا پارٹ نمبر 1 پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سبق کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے، تو بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حول المفردات المکتوبۃ باللون الاحمر الى جموع کما هو موضح فی المثال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرخ رنگ میں لکھے ہوئے جو واحد الفاظ ہیں ان کو جمع کی طرف پھیریے، یعنی جمع بنا دیجئے جیسا کہ وہ مثال سے واضح ہے۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا حاجن، وہ حاجی ہیں، یہ واحد ہے، اب سامنے اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ ھذا کا ہؤلاء، رجل کا رجال، ہوا کا ہم، اور حاجن کا حجاج۔ من ہؤلاء الرجال، یہ سب مرد کون ہیں؟ ہم حجاج، وہ سب حاجی ہیں۔ من این ھذا الطالب، ہوا من الہند، یہ طالب علم کہاں کا ہے؟ وہ انڈیا سے ہے۔ اس کی جمع اس طرح آئے گی، من این ھؤلاء الطلاب، ہم من الہند، یہ سب طالب علم کہاں کے ہیں؟ وہ سب انڈیا کے ہیں۔ این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے۔ ان کی جمع آئے گی، این التجار الکبار، ہم فی السوق، بڑے تاجر کہاں ہیں؟ وہ سب بازار میں ہیں۔ این المدرس الجدید، ہوا عند المدیر، نیا استاد کہاں ہے؟ وہ پرنسپل کے پاس ہے، محتمم صاحب کے پاس ہے۔ این المدرسون الجدد، ہم عند المدیر، نئے استاد کہاں ہیں؟ وہ سب پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، اہو فی الفصل، نیا طالب علم کہاں ہے؟ کیا وہ درس گاہ میں ہے؟ این الطلاب الجدد، اہم فی الفصل، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ کیا وہ درس گاہ میں ہے؟ اھذا الطالب غنی لا هو فقیر، کیا یہ طالب علم مالدار ہے؟ نہیں، وہ غریب ہے۔ اھؤلاء الطلاب اغنیاء لا ہم فقراء، کیا یہ سب طالب علم مالدار ہیں؟ نہیں، وہ سب غریب ہیں۔ من ھذا الرجل، ہوا ضیف، یہ آدمی کون ہے؟ وہ مہمان ہے۔ من ھؤلاء الرجال، ہم ضیوف، یہ سب آدمی کون ہیں؟ وہ سب مہمان ہیں۔ لی اخ کبیر، ہوا طالب بالجامعۃ، میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے۔ لی اخوۃ کبار، ہم طلاب بالجامعۃ، میرے بڑے بھائی ہیں، وہ یونیورسٹی میں طلبہ ہیں۔ این صدیقک، ذهب الی المکتبۃ، تیرا دوست کہاں ہے؟ وہ کتب خانے کی طرف گیا۔ این اصدقاؤک، تیرے دوست کہاں ہیں؟ ذهبوا الی المکتبۃ، وہ سب کتب خانے کی طرف گئے۔ محمد لہ ابن صغیر، محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ ہوا طالب فی المدرسۃ، وہ مدرسے میں طالب علم ہے۔ محمد لہو ابناء صغار،
ہم طلاب فی المدرسۃ، محمد اس کے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ مدرسے میں طلبہ ہیں۔ الزمیل کا مجتہد، نعم ہوا مجتہد، کیا تیرا ساتھی محنتی ہے؟ ہاں وہ محنتی ہے۔ الزملاء کا مجتہدون، نعم ہم مجتہدون، کیا تیرے سب ساتھی محنتی ہیں؟ ہاں وہ سب محنتی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اضف الاسماء الآتیۃ مرتن الی اسم ظاہر واخری الی ضمیر کما ہوا موضح فی المثال، یعنی آنے والے جو اسماء ہیں اس کی اضافت کیجئے اس میں ظاہر کی طرف ایک مرتبہ اور پھر اسی کو ضمیر کی طرف اور اسی کی ضمیر کی طرف بھی اضافت کیجئے، جیسا کہ مثال سے واضح ہے۔ یعنی نیچے جو اسماء ہیں ان اسماء کو مضاف بنائیے، ان اسماء کی اضافت کیجئے، اس میں ظاہر کی طرف بھی اور اس میں ضمیر کی طرف بھی، جیسا کہ یہاں مثال دی ہے ابناؤہ اس کے بیٹے، ابناء محمد محمد کے بیٹے، مثال یہ ابناؤن بیٹے۔ اب اس ابنا کو مضاف بنایا گیا اور اس کے ساتھ محمد کو لگا کر کہا گیا ابناء محمد محمد کے بیٹے، اور ابناؤہ میں ہو کی ضمیر محمد کی طرف لوٹے گی اور اس کا ترجمہ ہوگا اس، ابناؤہ اس کے بیٹے یعنی محمد کے بیٹے۔ اسی طرح اسماء کا معنی نام، تو اس اسماء کو الطلاب کے ساتھ لگا کر مضاف بنا دیں گے اور الطلاب کو مضاف الیہ بنا دیں گے اور اس کو اس طرح کہیں گے اسماء الطلاب، طلباء کے نام، اور اسی اسماء کو ہم ضمیر کی طرف مضاف بنائیں گے تو پڑھیں گے اسماؤہم ان کے نام۔ زملاء حامد حامد کے ساتھی، زملاؤک تیرے ساتھی، اصدقاء المدرس استاد کے دوست، اصدقاؤہ اس کے دوست۔ اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، آنے والے مثال کو پڑھ پھر آنے والے جملوں کو اسی کی طرف پھیر دے۔ مثلا الطالب ذهب الى المطعم، طالب علم ریسٹورنٹ یعنی ہوٹل کی طرف گیا، اس کی جمع آئی الطلاب ذهبوا الى المطعم، الطالب کو الطلاب بنا دیا، ذهب کو ذهبوا کر دیا، الطلاب ذهبوا الى المطعم، سب طلبہ ریسٹورنٹ کی طرف گئے۔ تو اسی طرح ان مثالوں کو بھی بنانا ہے۔ الطالب جلس فی الفصل، طالب علم درس گاہ میں بیٹھا، الطلاب جلسوا فی الفصل، طلبہ درس گاہ میں بیٹھے، المدرس خرج من المدرسۃ، استاد مدرسے سے نکلا، المدرسون خرجوا من المدرسۃ، سب استاد مدرسے سے نکلے، التاجر ذهب الى السوق، بیوپاری بازار کی طرف گیا، التجار ذهبوا الى السوق، سب بیوپاری بازار کی طرف گئے۔ اقرأ واکتب، پڑھ اور لکھ۔ الطلاب فی الفصل، طلبہ درس گاہ میں ہیں۔ من هؤلاء الاولاد، یہ سب لڑکے کون ہیں؟ اہم ابناؤک، کیا وہ سب تیرے بیٹے ہیں؟ لا ہم ابناء اخی، نہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں یعنی میرے بھتیجے ہیں۔ من هؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من ترکیہ، وہ ترکی کے حاجی ہے۔ این التجار، تاجر لوگ کہاں ہیں؟ ذهبوا الى السوق، وہ بازار کی طرف گئے۔ من هؤلاء الرجال، یہ سب مرد کون ہیں؟ ہم ضیوف، وہ سب مہمان ہیں۔ الفلاحون فی الحقول وابناؤہم فی المدرسۃ، کسان کھیتوں میں ہیں اور ان کے بیٹے مدرسے میں۔ حقل اس کی جمع ہے حقول۔
اور فلاح کی جمع فلاحون، یہ جمع مذکر سالم ہے، اور حقول جمع مکسر ہے۔ این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر، ان میں سے کچھ درسگاہ میں ہیں اور ان میں سے کچھ پرنسپل کے پاس۔ اعمامی تجار کبار، میرے چچے بڑے تاجر ہیں۔ ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ این ابناؤک یا علی، ہم فی الدکان، اے علی تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ دکان میں ہیں۔ الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل، بڑے طلبہ کھیل کے میدان میں ہیں اور چھوٹے طلبہ درسگاہ میں۔ ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ ابوہم امام ھذا المسجد، یہ سب نوجوان بھائی بھائی ہیں، ان کا باپ اس مسجد کا امام ہے۔ یا ھذا کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے، ھذا کا ترجمہ اس کریں گے، جیسے میں اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ ھذا اس میں اشارہ جب مجرور کی حالت میں ہو، چاہے اس کے اوپر حرف جر داخل ہو یا یہ خود مضاف الیہ بن رہا ہو، جیسے یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ یہ کے بجائے اس کریں گے۔ ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ ابوہم امام ھذا المسجد، یہ سب نوجوان بھائی بھائی ہیں، ان کا باپ اس مسجد کا امام ہے۔ ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی، یہ سب مرد میرے گاؤں کے کسان ہیں۔ قریتن کا معنی گاؤں، اس کی جمع آتی ہے قرن۔ این الطلاب الجدد اخرجوا، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ کیا وہ نکل گئے؟ نعم خرجوا وذهبوا الى المکتب، ہاں وہ نکل گئے اور لائبریری یعنی کتب خانے کی طرف گئے۔ ہؤلاء الاطباء مسلمون، کیا یہ سب ڈاکٹر مسلمان ہیں؟ نعم ہم مسلمون، ہاں وہ سب مسلمان ہیں۔ لی ابناء صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں۔ بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیۃ و بعضهم فی المدرسۃ المتوسطۃ، ان میں سے کچھ پرائمری اسکول میں ہیں اور ان میں سے کچھ میڈیم اسکول میں ہیں۔ اکتب جمع الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلموں کی جمع لکھ۔ کبیر، اس کی جمع آئے گی کبار۔ مسلم، اس کی جمع مسلمون۔ رجل، اس کی جمع رجال۔ ابن، اس کی جمع ابناء۔ ضیف، ضیوف۔ فتن، فتیۃ۔ حاج، حجاج۔ اخ، اس کی جمع اخوتن بھی آتی ہے اور اخوان بھی آتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان دونوں جمع کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ پر انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور ایک جگہ پر ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، تو اس میں اخوان کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اخن کی جمع اخوتن بھی آتی ہے اور اخوان بھی آتی ہے۔ صغیر، اس کی جمع صغار۔ طویل، طوال۔ غنی، اغنیاء۔ فقیر، فقراء۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ الحقل، کھیت، جمع حقول۔ الناس، لوگ۔ القریۃ، گاؤں۔ الضیف، مہمان۔ الشیخ، بوڑھا۔ شیخ کا معنی برا، لیکن احترام اور عزت کے موقع کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ المطعم، ریسٹورنٹ، ہوٹل۔ المدرسۃ الابتدائیۃ، پرائمری اسکول۔ یہ تھا سبق نمبر 13 کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس سبق کا پارٹ نمبر 3 کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔
فی امان اللہ، الی اللقاء۔